السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضا لرزتی ہوئی آواز میں بولی، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑ رہی ہوں، چلے جو یہاں سے۔ وہ لرزتے ہوئے قدموں سے دانش کے سامنے کھڑی تھی، آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں تھی۔ دانش کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی، جیسے وہ فضا کی بے بسی سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ فضا نے دوبارہ التجا کی، دیکھو میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، میں تمہیں جانتی بھی نہیں، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ دانش نے ایک شیطانی ہنسی کے ساتھ اس کی بات سنی، جیسے اس کے الفاظ اس کے لیے کوئی معنی نہ رکھتے ہوں۔ وہ آگے بڑھا، اس کی آنکھوں میں وحشت اور نفرت تھی۔ تم میری دشمن ہو فضا؟ اس کے لہجے میں ایک زہر بری طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ فضا نے حیرت سے اسے دیکھا، دشمن؟ میں؟ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ دانش نے قریب آتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، تمہارے ہونے سے ہی میری زندگی میں زہر گھل گیا ہے، تم نہیں جانتی، لیکن تمہاری موجودگی ہی میرا عذاب ہے۔ فضا پیچھے ہٹتی گئی، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ دانش کی اس دشمنی کا راز کیا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے اور وہ پھر سے بولی، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ دانش نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا، زور سے مروڑا اور قریب ہو کر دھیرے سے کہا، تم میری زندگی کی سب سے بڑی دشمن ہو اور تمہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ فضا کی آنکھوں میں بے بسی اور خوف نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا اور اس کے لبوں پر کوئی اور التجا ٹوٹنے کو تھی۔ فضا ڈاکٹر بننے کے سفر میں تھی اور ابھی اس کا دوسرا سال جاری تھا۔ پہلے سال میں اس نے کالج میں ٹاپ کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی کلاس کی سب سے نمایاں طالبہ بن گئی تھی، مگر یہ کامیابی اس کی زندگی کے لیے ایک بوجھ بھی بن گئی۔ کامیابی نے جہاں اسے عزت دی، وہیں کئی لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت اور حسد پیدا کر دیا۔ اس کے بہت سے ہم جماعت اس کی محنت کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے ناکام دیکھنے کا خواہش مند تھے۔ فضا کے خلاف سازشیں شروع ہو چکی تھی، لیکن وہ کسی خوف میں مبتلا نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہی اس کا خاندان ہمیشہ سکھاتا آیا تھا۔ اس کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جہاں دشمنیاں اور مشکلات عام تھی، لیکن یہ مشکلات ہمیشہ اس کے خاندان کو مضبوط بناتی تھی۔ وہ ایک سخت ماحول میں پلی بڑھی تھی، جہاں ہر قدم پر احتیاط کی ضرورت ہوتی تھی اور ہر چیلنج کا سامنا کرنا ایک فرض سمجھا جاتا تھا۔ فضا اپنے خاندان کی پہلی لڑکی تھی جو ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھ رہی تھی، اور اسی وجہ سے اس کے کندھوں پر بہت زیادہ دباؤ تھا۔ خاندان کے لوگ اسے ایک مثال کے طور پر دیکھ رہے تھے، اور وہ جانتی تھی کہ اس کے کامیاب ہونے سے نہ صرف اس کی اپنی زندگی بہتر ہوگی، بلکہ وہ اپنے خاندان کی روایت کو بھی بدل سکتی ہے۔ فضا کے سامنے بہت سے چیلنجز تھے، لیکن اس نے ہار ماننے کا سوچا بھی نہیں۔ وہ مضبوطی سے اپنے خوابوں کی طرف بڑھ رہی تھی، اپنے دشمنوں کو نظر انداز کرتے ہوئے۔ فضا کے دل میں ایک ہی عزم تھا، ڈاکٹر بننا، چاہے دنیا اس کے خلاف کیوں نہ ہو۔ فضا کا دوسرا سال مکمل ہوا اور جب نتیجہ آیا تو وہ پھر سے کالج میں ٹاپ کر گئی۔ یہ کامیابی اس کے لیے ایک بڑی خوشی کا لمحہ تھا، لیکن اس کی زندگی میں خوشی کے ساتھ ہی مشکلات کا ایک نیا باب شروع ہو چکا تھا۔ کلاس میں ایک لڑکا تھا، دانش، جو پہلے سے ہی فضا کی کامیابی سے حسد کرتا تھا۔ جب دانش کو معلوم ہوا کہ فضا نے دوبارہ ٹاپ کیا ہے تو اس نے ایک سازش تیار کی۔ دانش نے فضا کو بدنام کرنے کی کوشش کی اور اس پر الزام لگایا کہ اس نے امتحانات سے پہلے پیپرز آؤٹ کیے تھے۔ اس نے کالج میں ایک ایسا منظر بنایا جس سے سب کو یقین ہو گیا کہ فضا نے دھوکہ دہی سے کامیابی حاصل کی ہے۔ فضا کی کوئی وضاحت کسی نے نہیں سنی اور انتظامیہ نے بغیر تحقیق کے اسے کالج سے ریگولیٹ کر دیا۔
جب یہ خبر فضا کے گھر پہنچی تو ان کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ فضا کے گھر والے پہلے ہی اس کی پڑھائی کے حق میں نہیں تھے اور اسی الزام نے ان کے شکوک و شبہات کو بڑھا دیا۔ اس کے والدین نے فیصلہ کر لیا کہ فضا کو مزید پڑھائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فضا کی تعلیم ہمیشہ سے ان کے لیے ایک غیر ضروری بوجھ تھی اور اب اسی الزام نے انہیں اس بات کا بہانہ دے دیا کہ وہ اسے پڑھائی سے روک سکیں۔ فضا کا خواب ٹوٹ گیا اور اس کے والدین نے فوراً اس کی شادی طے کر دی۔ اس کا رشتہ ایک ایسے مرد سے کر دیا گیا جو فضا سے 15 سال بڑا تھا۔ فضا بے بس اور مجبور تھی، اپنی تعلیم، خوابوں اور زندگی کے عزائم کو دفن کر کے ایک ایسی زندگی میں دھکیل دی گئی جو اس نے کبھی نہیں چاہی تھی۔ فضا کی شادی تیمور نامی شخص سے ہوئی جو اس سے 15 سال بڑا تھا۔ شروع میں فضا نے خود کو کسی طرح اس نئے ماحول میں ایڈجسٹ کر لیا، لیکن تیمور کا رویہ اس کے ساتھ انتہائی سخت اور ظالمانہ تھا۔ تیمور چھوٹی چھوٹی باتوں پر فضا کو مارتا اور برا بھلا کہتا۔ فضا دن رات برداشت کرتی رہی، اس امید میں کہ شاید ایک دن تیمور کا رویہ بدل جائے۔ فضا کی شادی کے کچھ ماہ بعد ایک دن تیمور نے اسے کسی معمولی سی بات پر سخت مارا۔ فضا کا دل ٹوٹ گیا، لیکن وہ خاموش رہی۔ اس کے دل میں ابھی بھی اپنے خواب کو پورا کرنے کی خواہش زندہ تھی، اور اسی لیے ایک دن ہمت جمع کر کے اس نے تیمور سے درخواست کی، مجھے 2 سال اور پڑھنے دو، میں اپنی تعلیم مکمل کر لوں گی، اس کے بعد تمہاری مرضی کے مطابق جو چاہو گے وہی کروں گی۔ تیمور نے اس کی بات سن کر ہنس دیا، پڑھائی؟ تمہیں گھر سنبھالنے کے لیے شادی کی ہے، نہ کہ کتابیں پڑھنے کے لیے۔ پھر اچانک تیمور غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور فضا کی ساری کتابیں اٹھا کر پھاڑ ڈالیں۔ کتابوں کے پرزے کمرے میں بکھر گئے اور فضا نے بے بسی سے دیکھا کہ اس کی محنت ایک پل میں برباد کر دی گئی۔ تیمور نے فضا کو سخت لہجے میں کہا، اب تمہیں کسی پڑھائی کی ضرورت نہیں، بس یہ گھر اور بچے سنبھالو۔ فضا کے لیے یہ منظر ایک کڑی آزمائش تھا۔ وہ دل میں ٹوٹ چکی تھی، لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ اس نے اپنی زندگی کے اس نئے باب کو قبول کیا اور خود کو حالات کے مطابق ڈالنے کی کوشش کی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کا خواب صرف ایک خواب ہی رہے گا، لیکن اس نے اپنے بچوں کی خاطر صبر اور ہمت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ وقت گزرتا گیا اور اللہ نے فضا کو 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں عطا کیں۔ ماں بننے کے بعد فضا کی زندگی بدلنے لگی۔ تیمور کا رویہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ بدل گیا۔ جہاں پہلے وہ فضا کو مارتا پیٹتا تھا، اب وہ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنے لگا۔ شاید تیمور کو بھی یہ احساس ہو گیا تھا کہ فضا نے اس کے ساتھ رہتے ہوئے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ ایک دن تیمور فضا کے ساتھ بیٹھ کر کہا، میں مانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، لیکن تم نے کبھی شکایت نہیں کی۔ تم نے ہمیشہ میرا اور بچوں کا خیال رکھا۔ میں آج تمہیں شاباش دینا چاہتا ہوں۔ فضا کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس بار یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ خوشی کے تھے۔ تیمور کا رویہ بدلنا فضا کے لیے ایک بڑی فتح تھی۔ اس نے اپنی ساری تکالیف کو پیچھے چھوڑ کر نئے سرے سے زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ یوں فضا کی زندگی میں آہستہ آہستہ سکون اور محبت کا دور شروع ہو گیا۔ تیمور اب اسے عزت اور پیار دینے لگا، اور فضا نے اپنے بچوں کی تربیت پر پوری توجہ دی تاکہ وہ ان کے خوابوں کو پورا ہوتا دیکھ سکے جو کبھی اس کا اپنا خواب تھا۔ فضا نے اپنی زندگی میں جن مشکلات کا سامنا کیا، اس کے باوجود اس نے اپنے بچوں کی تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ وہ ہمیشہ چاہتی تھی کہ اس کے بچے وہ خواب پورا کریں جو وہ خود نہ کر سکی۔ اس نے اپنی تمام تر محنت اور توجہ بچوں کی تعلیم و تربیت پر مرکوز کی۔ اللہ کا کرم تھا کہ فضا کی محنت رنگ لائی۔ اس نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی اور آج وہ کامیاب اور تعلیم یافتہ تھے۔ فضا کا بڑا بیٹا سعد ڈاکٹر بن چکا تھا، جو فضا کا سب سے بڑا خواب تھا۔ سعد نے اپنی ماں کی طرح محنت اور لگن سے پڑھائی کی اور ماں کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ سعد کے بعد فضا کی چھوٹی بیٹی بھی ڈاکٹر بن گئی تھی۔ اس نے اپنی ماں کے خواب کو حقیقت میں بدل دیا اور اپنی محنت سے اپنی شناخت بنائی۔
فضا کے لیے یہ لمحہ زندگی کی سب سے بڑی کامیابی تھی کہ اس کی بیٹی بھی ڈاکٹر بنی۔ فضا کا چھوٹا بیٹا انجینئر بن چکا تھا۔ وہ ہمیشہ کچھ مختلف کرنے کی سوچ رکھتا تھا اور اس نے انجینئرنگ کے شعبے میں اپنی مہارت کا لوہا منوایا۔ فضا کو اپنے بچوں پر فخر تھا کہ وہ نہ صرف کامیاب تھے بلکہ انہوں نے اپنی ماں کے خوابوں کو بھی پورا کیا۔ اس کی تمام قربانیاں، صبر اور محنت کا صلہ اسے اپنی اولاد کی کامیابیوں میں مل چکا تھا۔ آج فضا سکون کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، یہ جانتے ہوئے کہ اس کے بچے اس کی محنت اور قربانیوں کی لاج رکھ رہے ہیں۔ سعد نے اپنی ماں فضا کے نام سے ایک جدید اور بہترین ہسپتال کھولا تھا۔ یہ ہسپتال فضا کی زندگی بھر کی قربانیوں کا ثمر تھا اور سعد نے اس خواب کو حقیقت میں بدل دیا تھا۔ ایک دن جب فضا کھانے کی میز پر سعد اور اس کی بہن نیہا کے ساتھ بیٹھی تھی، اس نے دیکھا کہ سعد کچھ پریشان نظر آ رہا تھا۔ کیا بات ہے بیٹا، تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ فضا نے فکر مند لہجے میں سعد سے پوچھا۔ نیہا نے بھی ماں کی بات کی تائید کی اور کہا، ماما بائی کے پاس ایک بہت مشکل کیس آیا ہے اور وہ پچھلے 2 دن سے پریشان ہیں۔ فضا نے سعد کی طرف دیکھا اور نرم لہجے میں کہا، بیٹا کیا ہوا؟ کوئی مسئلہ ہے؟ تم مجھ سے شیئر کر سکتے ہو۔ سعد نے ایک گہری سانس لی اور بولا، ماما کیس بہت پیچیدہ ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا کہ اسے کیسے حل کروں۔ مریض کی حالت نازک ہے اور کوئی واضح راہ نظر نہیں آ رہی۔ فضا نے سعد کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے کہا، بیٹا مجھے بتاؤ کہ کیس کیا ہے، شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ سعد نے سر جھکا کر کیس کی تفصیلات بتانی شروع کی۔ مریض کا ماضی بہت الجھا ہوا ہے اور اس کی صحت کے مسائل بھی کافی پیچیدہ ہیں۔ میں نے کئی ڈاکٹرز سے مشورہ لیا ہے مگر سب یہی کہہ رہے ہیں کہ کیس بہت مشکل ہے۔ فضا نے سعد کی بات سن کر تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی اور پھر اچانک کہا، مجھے اس مریض سے ملنا ہے، شاید میں کچھ مدد کر سکوں۔ سعد نے حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، ماما آپ؟ لیکن آپ تو ڈاکٹر نہیں ہیں، آپ کیسے مدد کر سکیں گی؟ فضا مسکرائی اور بولی، بیٹا کبھی کبھی زندگی کے تجربے اور حالات کے بارے میں جاننا ڈاکٹر کی مہارت سے بھی زیادہ اہم ہوتا ہے۔ مجھے اس مریض سے ملاؤ، شاید اس کی الجھن کو میں سمجھ سکوں۔ فضا سارا کے ساتھ بات چیت کر رہی تھی، اس کی آنکھوں میں امید کی کرنیں تھیں۔ وہ سارا کو تسلی دے رہی تھی کہ وہ جلد صحت یاب ہو جائے گی۔ جب اچانک ایک کمزور اور لاچار شخص کمرے کے دروازے سے اندر آیا، فضا نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی بیٹی جلد صحت یاب ہو جائے گی۔ لیکن اس شخص نے اچانک فضا کے قدموں میں گر کر ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دو برائے کرم، مجھے معاف کر دو۔ فضا حیران رہ گئی، آپ کون ہیں؟ آپ مجھ سے معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ وہ شخص بولا، میں دانی ہوں، تمہارا کلاس میٹ، میری وجہ سے تمہاری زندگی تباہ ہوئی ہے۔ فضا کے ذہن میں شعلے بھڑک اٹھے، تم نے کیا کیا؟ دانی نے آہستہ سے اپنی کہانی بیان کی، تمہیں یاد ہے جب تمہارا پہلا سال تھا، میں نے تم پر الزام لگایا تھا کہ تم نے امتحانی پرچہ باہر کیا ہے۔ دراصل تم نے ایسا کچھ نہیں کیا اور میں اپنی حماقت کی وجہ سے تمہیں بدنام کر گیا۔ فضا کی آنکھوں میں حیرت اور غصہ تھا، کیا تم جانتے ہو کہ اس کے نتیجے میں میری زندگی میں کیا ہوا؟ میری تعلیم متاثر ہوئی اور میں نے اپنے خوابوں کی تعبیر کو کھو دیا۔ دانی نے سر جھکاتے ہوئے کہا، میں اب ایک بڑا ڈاکٹر ہوں لیکن میں اپنی بیٹی سارا کا علاج نہیں کر پا رہا۔ میری زندگی میں جو ہوا میں اس کا پورا بوجھ اٹھا رہا ہوں۔ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی سزا میری بیٹی کو بھگتنا پڑ رہی ہے۔ فضا نے دانی کے چہرے پر مایوسی اور پچھتاوے کی جھلک دیکھی، تم کس طرح اپنی بیٹی کو اس کی غلطیوں کی سزا دے رہے ہو؟ دانی نے کہا، میں جانتا ہوں کہ میری غلطی تھی اور اب میں اپنی بیٹی کو اس مشکل میں دیکھ کر بہت شرمندہ ہوں۔ میں اس کے علاج کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں لیکن مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے جو تمہارے ساتھ ہوا۔
فضا نے گہری سانس لی اور کہا، اگر تم واقعی اپنی بیٹی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے پچھلے کیے کی معافی مانگنی ہوگی۔ سارا کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے اور تمہیں اس کی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ دانی نے سر ہلا کر کہا، میں اپنی بیٹی کی زندگی بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا۔ تمہاری معافی میری زندگی کا ایک نیا باب کھول سکتی ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ تمہیں میری باتوں پر اعتماد نہیں ہوگا۔ فضا نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر نرم لہجے میں کہا، دانی، اگر تم واقعی سارا کے علاج میں مدد کرنا چاہتے ہو تو تمہیں پہلے اپنی زندگی کی بھول بلیوں سے باہر نکلنا ہوگا۔ یہ سن کر دانی کی آنکھوں میں امید کی کرن جگمگا اٹھی۔ فضا کو محسوس ہوا کہ شاید یہ ایک نیا موقع ہے، نہ صرف سارا کے لیے بلکہ دانی کے لیے بھی اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کا۔ چند سال بعد فضا کی محنت اور عزم نے اس کے بچوں کی زندگیوں کو بدل دیا۔ اس کے بڑے بیٹے سعد نے اپنی ماں کے نام سے ایک ہسپتال قائم کیا تھا، جہاں وہ نہ صرف مریضوں کا علاج کرتا تھا بلکہ سماجی خدمات بھی انجام دیتا تھا۔ فضا کی چھوٹی بہن عائشہ اور چھوٹے بیٹے حسن بھی اپنی پڑھائی میں کامیاب ہو چکے تھے اور اپنے خوابوں کی تعبیر کر رہے تھے۔ ایک دن سعد نے فضا کو بلایا، ماں، ہم سب مل کر ایک تقریب کا انعقاد کرنا چاہتے ہیں جہاں ہم آپ کی قربانیوں کو یاد کریں گے اور آپ کی محنت کا صلہ دیں گے۔ فضا نے مسکرا کر کہا، بیٹا، یہ سب آپ کی محنت کا نتیجہ ہے، میں نے صرف آپ کی خوشیوں کے لیے محنت کی ہے۔ تقریب کے دن پورا خاندان جمع ہوا۔ سعد نے ایک تقریر کی، ہماری ماں نے ہمیشہ ہمیں سکھایا ہے کہ محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ آج ہم سب یہاں ہیں اپنی کامیابیوں کا جشن منانے کے لیے، اور یہ سب ہماری ماں کی وجہ سے ممکن ہوا۔ سب نے تالیاں بجائیں اور فضا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دانی، جو اب ایک مشہور ڈاکٹر بن چکا تھا، بھی تقریب میں موجود تھا۔ اس نے فضا کی طرف دیکھا اور کہا، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ایک نئی زندگی کا موقع دیا۔ میری بیٹی کا علاج اب آپ کے ہسپتال میں ہو رہا ہے اور وہ جلد صحت یاب ہو جائے گی۔ فضا نے مسکراتے ہوئے کہا، دانی، خوشی اس بات کی ہے کہ ہم نے ماضی کی غلطیوں کو بلا کر نئے راستوں پر چلنے کا فیصلہ کیا۔ اس دن فضا نے اپنے بچوں، دانی اور تمام مہمانوں کے درمیان ایک نئی امید اور خوشی کا احساس پایا۔ یہ لمحہ ان کی زندگیوں میں ایک نیا باب کھولتا تھا، جہاں محبت، عزت اور امید کے ساتھ ایک نئی شروعات ہو رہی تھی۔ ہر چہرے پر مسکراہٹیں تھیں اور دلوں میں سکون، جو اس بات کی عکاسی کرتا تھا کہ زندگی ہمیشہ نئے مواقع فراہم کرتی ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔